سبحان اللہ، کتنا ہمارا رب ہمارے اوپر مہربان اور مشفق۔ 27 درجہ زیادہ، ایک روایت میں 25، دوسرے میں 27، چلو ٹھیک 25 ہی لے لیتے ہیں۔ 25 درجہ اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتا ہے، یعنی گویا کہ کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھے تو اس کو گویا کہ 1 درجہ، لیکن وہی نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو 27 مرتبہ گویا کہ اس نے نماز پڑھی، اتنا اونچا مقام ہے اس کا۔ چوتھا انعام اللہ رب العالمین کی جانب سے، گھر سے جب بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو 1 قدم کے بدلے میں 1 نیکی اور دوسرے قدم کے بدلے میں 1 گناہ معاف کرتا ہے۔ یعنی گھر سے بندہ جب نکلتا ہے وضو کر کے تو اللہ رب العالمین جب 1 قدم رکھتا ہے بندہ تو اس کے بدلے میں 1 نیکی لکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کا گھر جو ہے 100 قدم کے دوری پر ہے تو 100 قدم آنے کا اور 100 قدم جانے کا، اور 5 نمازوں کے اندر کتنے ہو گئے یہ؟ 1000۔ احسن، 5 نمازیں ہیں نا، آنا اور جانا، 200 کے حساب سے 1000 ہوا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین 5 نمازوں کے اندر جو ہیں ہمارے 1000 گناہ معاف کر رہا ہے اور 1000 نیکی ہمیں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین کی جانب سے ان بندوں کے لیے جو جماعت کی نماز ادا کرتے ہیں مسجدوں میں آ کر کے۔ چوتھا یہ ہے، پانچواں یہ ہے کہ جب کوئی بھی آدمی نماز پڑھتا، مومن بندہ مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر رکا رہتا ہے نماز کے انتظار میں، یا نماز جو ہے اسے روکے رکھتی ہے، یا بندہ نماز پڑھ کے بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ فرشتے، بلکہ فرشتے کہا، ملائکہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، کہ اللہ تو اسے معاف کر دے اس کے گناہوں کو، اس کی حالت پر اللہ رب العالمین تو رحم کر۔ یعنی فرشتے دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ نمازیوں کے لیے جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے نماز کے انتظار کے اندر، یا نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یہ دعائیں چلتی رہتی ہیں جب تک کہ بندہ وضو نہیں توڑتا ہے، جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، مسجد کے اندر ہی رہتا ہے، تب تک جو ہیں فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے ان نمازیوں کا، ہیں جو مسجد کے اندر آ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ چھٹا کیا ہے؟ 7واں، اچھا جب بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے یہ چھٹا، کہ جب بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ گھر سے آئے، گھر سے وضو کر کے جب آتے ہیں، اور بھائیوں یاد رکھو ہمیشہ گھر سے وضو کر کے آیا کرو۔ ثواب جو کچھ ذکر کیا جا رہا نا، یہ گھر سے وضو کر کے آنے والوں کے تعلق سے اکثر ہے نا، تو گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ تو بندہ جب گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو وہ نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ وضو کر کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، یہ گویا کہ اس بندے نے اللہ اکبر کہہ دیا، نماز میں ہو گیا اس کا شمار۔ کتنا بڑا انعام جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور 7واں انعام یہ ہے کہ جن 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ رب العالمین اپنے سائے کے اندر جگہ دے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ آدمی کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے، نماز ہو گئی دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ لیے، اب فجر کی نماز آئے گی تو ہم اس میں بھی حاضر ہوں گے، مغرب کی نماز پڑھ لیے، چلو عشاء کی نماز جب آئے گی تو ہم اس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا،
ان نمازیوں کو جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین انعام کے طور پر اپنے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ 8واں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیریوں میں مسجد کے اندر آتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے مکمل نور کی بشارت ہے کہ قیامت کے دن سے سوچنے کی بات ہے کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ راستہ بھی قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ یہ زمین قیامت کے دن جو ہے اپنے خبریں پیش کرے گی۔ وہ خبریں کیا ہوگی؟ کہ جس انسان نے اس کے اوپر اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو، اگر اچھائی کی ہے تو اس کی گواہی دے گی قیامت کے دن کہ یہ بندہ میرے اوپر فلاں فلاں اچھا کام کیا تھا اس نے، اللہ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ تو بھائیوں، وہ زمین ہمارے گھر سے لے کر کے مسجد تک کا جو حصہ ہے، آنے جانے کا جو ہماری رفتار ہے، قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ اس بندے کو معاف کر، اس بندے کو جنت میں داخل کر، کیونکہ یہ میرے اوپر ہو کر کے روزانہ ہر 5 وقت میں نماز کے لیے جایا کرتا تھا اور آیا کرتا تھا۔ جب بندہ یعنی زمین خود گواہی دے، زمین خود سفارش کرے کہ اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو رد کرے گا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہیں پر بھی جائیں، وہاں چلتے پھرتے ذکر و اذکار کا اہتمام زیادہ کیا کریں، کیونکہ جس جگہ بھی آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، جس جگہ بھی آپ اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، قیامت کے دن وہ جگہ آپ کے لیے گواہی دے گی۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟ فرض نماز پڑھنے کے بعد ہٹ کر کے سنت پڑھا کریں۔ کس بنا پر؟ کہ یہ جگہ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دینے والی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ 9واں انعام ان لوگوں کے لیے جو فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ 9واں انعام کیا ہے؟ کہ وہ جگہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے گی، جو جگہ ہم گھر سے لے کر کے مسجد تک کا جو حصہ ہمارا ہے، کتنا بڑا ہمارے پروردگار کا ہمارے اوپر انعام ہے۔ اور 10واں انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا کہ اس نے آدھی رات تک تہجد کی نماز پڑھی، اور جس نے عشاء اور فجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا کہ اس نے پوری رات بھر تہجد کی نماز ادا کی۔ یہ 10 انعامات ہیں بھائیوں، کن لوگوں کے لیے؟ جو جماعت کی نماز مسجد میں آ کر کے ادا کرتے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ان بندوں کا ہے کہ اللہ رب العالمین خود ان کی توفیق ہے بندے کے اوپر۔ تو یہ 10 انعامات جو ہیں آپ اچھی طرح یاد کریں۔ میں ان کو دوبارہ دہراتا ہوں صرف رؤوس الاقلام کے حساب سے۔ سب سے پہلے بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، دوسرا حج اور عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جو آدمی مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تیسرا 25 یا 27 درجہ زیادہ ثواب دیا جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے والے کو جماعت کے ساتھ، چوتھا ہر قدم کے بدلے میں، جب آدمی جو ہے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کرتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چھٹا یہ ہے کہ بندہ نماز میں شمار کیا جاتا ہے جب وہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے۔ ساتواں 7 قسم کے آدمیوں کو جو اللہ رب العالمین اپنے سائل نے کیا فرمایا؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن جب پنڈلی کھولی جائے گی
اللہ رب العالمین لوگوں کو پکارے گا، بلائے گا سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، تو وہ لوگ جو ہیں سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوں گی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، حالانکہ دنیا میں ان کو سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ صحت و تندرستی کی حالت میں رہتے تھے، پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ مؤذن ادھر کہتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان کو تو اپنی کاروبار ہی سے محبت تھی۔ مؤذن جب کہتا تھا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو یہ پیٹ پھیر کر کے کہیں اور جگہ جایا کرتے تھے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں پیٹ پھیری نماز سے، اس کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اگر وہ مڑنا بھی چاہیں تو الٹے جا کر کے گر جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم نمازوں کے اندر خاص طور پر مؤذن کی پکار کا جواب دیں اور مسجد کے اندر حاضر ہو کر کے نماز ادا کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان کی ایک بیماری یہ بھی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھو، نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ سمجھاتے تھے لوگ کہ نماز پڑھو بھائی، اسلام اور کفر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں بھائیوں؟ انشاءاللہ، یہ صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ کوئی آدمی اگر پختہ ایمان اور یقین کے ساتھ کہے کہ میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا تو ضرور وہ نماز کے لیے حاضر ہو جائے گا، لیکن صرف مصیبت کو ٹالنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا، کہ جس شخص نے نمازوں کی حفاظت کی، پانچوں نمازوں کی، تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے روشنی اور دلیل کا کام کرے گی۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو قیامت کے دن نہ اس کے لیے دلیل بنے گی نہ روشنی بنے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، یہ شخص بے نمازی جو ہے قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ لہٰذا کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم فرعون کے ساتھ ہمارا حشر ہو؟ نہیں پسند کریں گے۔ مسلمان ہونے کے باوجود قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف جو رؤسائے کفار تھے، کافروں کے سردار تھے، ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو، کیا ہم پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ بھائیوں، بے نمازیوں کا یہی حال ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ان کا حشر کرے گا۔ بہرحال نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اس انعام کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین جس بندے کو مسجد کے اندر نماز کے لیے کھڑا کر دے، اب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ نے تم کو اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ آج جو مسجد میں بیٹھے نا سب کے سب، اللہ رب العالمین کی طرف سے چننا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی چنتا ہے، فرشتوں کو بھی اور لوگوں کو بھی چننے کا کام اللہ کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گمراہی، شرک، کفر کے دلدل سے نکال کر کے ہمیں اللہ رب العالمین توحید کی طرف لے آیا، مسجد میں لے آیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ رسی کا ایک سرا، دین کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمیں پکڑا کر کے رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ سے پکڑا تو دیا، اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں زندگی بھر تک۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میرے پیارے بیٹو، اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون،
لہٰذا زندگی بھر اس دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، مرتے دم تک اس دین کو مضبوط پکڑے رہنا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک اس اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ بھائیوں، زندگی کے اندر بہت سارے فتنے آتے ہیں، اولاد کے فتنے آتے ہیں، مال کے فتنے آتے ہیں، اور دوسرے اور بھی مختلف قسم کے فتنے آتے ہیں، لیکن ان سب فتنوں کے اندر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا بھائیوں، دین کو مضبوط پکڑو اور نمازوں کا اہتمام کرو، کوشش یہی کرو کہ پہلی صف کے اندر آپ پہنچنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتے اور اس کے فرشتے دعا کرتے ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف کے اندر رہتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اس صف کے لیے جو پہلی صف میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں رہتے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ دوسری کے لیے بھی دعا کر دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کے لیے بھی دعا کر دی۔ لیکن باقی صفوں کا کیا حال ہے جو پیچھے رہتے ہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں۔ بہرحال نمازوں کا اہتمام کریں، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اسی بنا پر بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامہ عن الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر وہ درست ہے تو باقی سب معاملے درست، امید ہے کہ سب معاملے درست، اور اگر بندہ اسی میں پھیل ہو گیا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ باقی معاملوں کے اندر پاس ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے، اللہ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر نماز کے اندر اول صف میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا کر کے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بھائیوں، سنت باقی ہے، سنت باقی ہے، اس کو پڑھیں اور وتر بھی پڑھیں۔ ان کی توفیق ہے بندے کے اوپر۔ تو یہ 10 انعامات جو ہیں آپ اچھی طرح یاد کریں۔ میں ان کو دوبارہ دہراتا ہوں صرف رؤوس الاقلام کے حساب سے۔ سب سے پہلے بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، دوسرا حج اور عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جو آدمی مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تیسرا 25 یا 27 درجہ زیادہ ثواب دیا جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے والے کو جماعت کے ساتھ، چوتھا ہر قدم کے بدلے میں، جب آدمی جو ہے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف سے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چھٹا یہ ہے کہ بندہ نماز میں شمار کیا جاتا ہے جب وہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے۔ ساتواں 7 قسم کے آدمیوں کو جو اللہ رب العالمین اپنے سائے